حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کو تقوی کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ملی۔ مومن آدمی کو تقوی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے ملنے کے بعد اگر کوئی اور بڑی نعمت اس مومن آدمی کو ملی ہے تو وہ ہے نیک بیوی۔ کون سی نیک بیوی؟ آگے کچھ صفات اس کے ذکر ہوئے ہیں، فرمایا ان امرہا اطاعتہ، ایسی بیوی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے دیں کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام نہ کرنے کا، اطاعتہ، تو وہ بیوی اس خاوند کی کیا کرے؟ فرمانبرداری کرے، اطاعت کرے، اس کی بات مانے اور وہ کام فوراً کر جائے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس کام سے فوراً اپنے آپ کو روکے۔ یہ پہلی صفت۔ نمبر 2، دوسری صفت وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر وہ شوہر اس بیوی کی طرف نظر کرے، اس کی طرف دیکھے، سرتہ، تو وہ بیوی اس شوہر کو خوش کر دے۔ کیا مطلب؟ وہ میلی کچیلی نہ ہو، ہاں اس کے کپڑے پٹے پرانے نہ ہو، وہ بے ڈھنگا انداز میں شوہر کے سامنے نہ آئے، شوہر گھر آئے فوراً گھر کی تمام تر جھگڑے ایک ہی سانس کے اندر ان کو نہ پہنچائے۔ شوہر ابھی گھر آیا، پریشان حال ہے، تکا ہوا ہے، اور یہ گھر کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ایک ایک گنوا کر ایک ہی سانس میں مکمل اس کو سنا دیتی ہے، شوہر بیچارے کو مزید پریشان کر دیتی ہے۔ ایسی نہ ہو۔ ان نظر الیہا سرت ہو، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھیں، بیوی کو دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائے، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اس کی شکل و صورت بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور وہ شوہر کے ماتے کو دیکھیں کہ میرے شوہر کے پیشانی پر اداسی، غم، پریشانی کے اثرات تو نہیں۔ اگر کسی مشکل اور پریشانی میں شوہر پھنسا ہوا ہے تو اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کو ذرا سائڈ پہ رکھ کر پہلے خاوند کا استقبال کریں، ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں جو وہ باہر سے لے کے آئے ہیں وہ سائڈ پر رکھ لیں، خاوند کے لیے پانی پیش کر لیں، اس کے بعد جا کے آرام سے اس کا حال احوال لینے کے بعد اپنی مشکلات سے بھی خاوند کو آگاہ کر دیں۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اب گھروں کے اندر وہ ایسی لگتی ہیں کہ گویا کہ وہ صفائی والی عورت ہیں، پٹے پرانے کپڑے، بے ڈنگا پن، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تیل نہیں لگاتی، جو ظاہری خد و خال ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ہاں، اور اگر کسی شادی میں جانا ہو، بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہو تو سب سے اعلیٰ سوٹ یہی عورت پہنے گی، سب سے اعلیٰ شوز یہی عورت پہنے گی، سب سے اعلیٰ خوشبو یہی عورت لگائے گی۔ ارے بابا، شادی سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا شرعی اعتبار سے درست ہی نہیں ہے عورت کے لیے، اور شادی کے بعد درست ہے لیکن شوہر کے لیے، دکانداروں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، اپنے خاوند اور اپنے شوہر کے لیے۔ اب شوہر کے سامنے تو آپ بیکاری کی شکل میں آ کر پیش ہوتی ہو اور پھر گلا کرتی ہو کہ میرا شوہر پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے، فلاں عورت کو دیکھتا ہے، فلاں کو دیکھتا ہے۔ بھئی وہ کیسے نہیں دیکھے گا؟ اس گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے سبب تو آپ بنی ہیں۔ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بدن کا خیال، اپنے کپڑوں کا خیال، اپنے بالوں کا خیال، اپنی شکل و صورت کا خیال اگر رکھو گی تو خاوند کبھی بھی کسی اور عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی حالت یہ ہو تو ظاہر ہے خاوند پھر کہیں اور مائل تو ہوگا اور اس گناہ میں آپ بھی برابر کی شریک ہوں گی۔ خیر بہرحال، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر وہ خاوند اس بیوی کی طرف دیکھیں تو خاوند دیکھتے ہی خوش ہو جائے، پریشان نہ ہو کہ یہ کس حالت میں آئی ہے میرے پاس۔ اور تیسری صفت وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے متعلق قسم کھائیں یا اپنی بیوی کو کسی بات کا قسم دے دے تو بیوی اس قسم کو پورا کر دے۔ کیا مطلب؟ خاوند نے کہا قسم سے آپ نے یہ کام کرنا ہوگا، اب بیوی ڈھیٹ نہیں بنتی، وہ انکار نہیں کرتی، خاوند کی اطاعت میں وہ کام کر جاتی ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے اس طرح اگر کوئی قسم
کھاتا ہے اور بیوی اس کو پورا کرتا ہے، تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر وہ قسم شوہر جو ہے وہ کھا لے تو بیوی خوشی خوشی اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے اس کو بھی پورا کر دیتی ہے۔ 4 صفتیں 5ویں، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر یہ خاوند شوہر کے پاس نہیں ہے، باہر گیا ہے، سفر پہ گیا ہے، بازار گیا ہے، تو وہ اپنے جسم میں بھی خیانت نہیں کرتی اور شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں کرتی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اجنبی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتی، اجنبی لوگوں کے سامنے نرم رویہ نہیں رکھتی، اجنبی لوگوں کو اپنے گھر نہیں بلاتی، اجنبی لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتی، اجنبی لوگوں کے ساتھ موبائل فون پر رابطے نہیں کرتی، اور خاوند کے مال کا بھی وہ خیال کرتی رہے۔ یعنی جو خاوند کی دنیا ہے، جو آپ پر اعتماد کر کے باہر گیا ہے اور وہ سب کچھ آپ ہی کے لیے چھوڑ گیا ہے، اب آپ اٹھ کے اس کے جو گھر کی سامان ہے اس میں آپ خیانت کرتی رہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے پاس جو ہے وہ بیچتی رہیں، ہاں یہ چیز فلاں کے پاس بھیجا، یہ فلاں کے پاس بھیجا، وہ خاوند بیچارہ تھکا ہارا آتا ہے اور گھر کے اندر وہ راشن جو 2 دن پہلے وہ لے کر آیا ہوتا ہے وہ آپ نے سب کچھ اپنے رشتہ داروں پر اڑایا ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے خاوند کے مال کے اندر خیانت سمجھی جائے گی۔ اس لیے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا، اور جسم کا مطلب یہ اپنی عزت کا خیال رکھنا، اور خاوند کے مال کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی نیک صالح عورت کی علامت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ کیا ہوا کہ مومن کو تقوی یہ بھی ایک نعمت ہے، تقوی جیسی عظیم نعمت ملنے کے بعد جو اور بڑی اور عظیم نعمت ملتی ہے وہ ہے نیک صالح بیوی، جس کے اندر یہ صفات موجود ہو جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے۔ تو کوشش کریں، ہماری ہر بیٹی اور ہماری ہر بہن وہ یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں، اگر نہیں ہے تو، اور اگر ہیں تو اس کو مزید تقویت دے، مزید اس کو مضبوط کریں، دیکھنا دنیا میں بھی خوش رہو گی، آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ خوش رہیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔